بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر آپ لوگ کراس لیگ کے ساتھ اس طرح بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، جو کہ ایک متھ ہی ہے، کہ خون کی سرکولیشن جو ہے وہ بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ پیریفرل ایریا میں یا پاؤں میں کم ہونا شروع ہو گئی، تو اس وجہ سے پاؤں جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ایکچوئل یہ ریزن نہیں ہے، ایکچوئل ریزن یہ ہے کہ ہمارے ادھر ایک نرو ہوتی ہے جسے ہم کامن پیرونیل نرو کہتے ہیں۔ تو جب اس کے اوپر پریشر آتا ہے اس پوزیشن میں، تو وہ نرو پریس ہونے کی وجہ سے آگے ٹنگلنگ سنسیشن، نمنس، پیرستھیزیا یا استھیزیا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کامن پیرونیل نرو جو ہے یہ کس جگہ پہ ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے پیلپیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں پرابلم ہوگی تو ہم اس کو اسیس کیسے کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی سمٹمز کیا آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ کامن پیرونیل نرو جو ہے یہ شیٹک نرو کی ہی ٹرمینل اور اسمال برانچ ہے، جو کہ یہ ہمارا جو پوپلیٹیل ریجن ہے اس کی لیٹرل سائڈ پہ اگر آپ نوٹ کریں تو بائسیپس فیمورس کے ڈیپ، یہ بائسیپ فیمورس مسل ہے لیٹرل سائڈ پہ، جو کہ ہیڈ آف فیبولا کے اوپر اٹیچ ہو رہا ہے۔ تو اس کی ڈیپ ایک کارڈ لائک سٹرکچر جو ہے وہ پوپلیٹیل ریجن سے نکل کے تو اس ایریا میں آ رہا ہوتا ہے، جو کہ پوسٹیریئر سے اینٹیریئر اور اینٹرولیٹرل ایریا میں آ جاتا ہے۔ تو آپ نے اگر اس نرو کو پیلپیٹ کرنا ہو تو سب سے پہلے سمپل وے ہے کہ آپ ٹیبیل ٹیوبروسٹی جو ہے اس کو آپ فائنڈ کریں۔ تو ٹیبیل ٹیوبروسٹی کے اگر آپ لیٹرل آتے جائیں گے تو آپ کو ادھر ہارڈ سٹرکچر فیل ہوگا۔ تو یہ جو ہارڈ سٹرکچر ہے یہ ایکچولی کیا ہے، آپ کا ہیڈ آف فیبولا ہے۔ تو ہیڈ آف فیبولا اور اس کے اراؤنڈ یہ جو نیک والا ایریا ہے، اس کے اراؤنڈ آپ کو یہ کامن پیرونیل نرو جو ہے وہ آپ کو یہ ہیڈ اور نیک، اس کے درمیان میں آپ کو یہ نرو جو ہے آپ بیسٹ پیلپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب اس ایریا میں آتی ہے تو یہ فیبولیرس لانگس، جسے ہم پیرونیس لانگس بھی بولتے ہیں، اس مسل کے لیول پہ جہاں پہ اس کی پروکسیمل اٹیچمنٹ ہے ادھر یہ بائیفرکیٹ ہو جاتی ہے، اور ڈیپ پیرونیل نرو جو کہ انٹیریئر کمپارٹمنٹ آف لیگ کو سپلائی کر رہی ہے، اور سپرفیشل پیرونیل نرو جو کہ ہمارے ایورٹرز کو جو لیٹرل کمپارٹمنٹ ہے ان کے مسلز کو سپلائی کرتی ہے۔ تو اس کو پیلپیٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ ہیڈ کو پیلپیٹ کر لیں گے اور یہ نیک والا ایریا ہے فیبولا کا ہارڈ سٹرکچر، ادھر جب آپ ادھر ڈیپ پیلپیٹ کریں گے تو آپ کو کارڈ لائک سٹرکچر فیل ہوگا۔ اگر آپ اس کو پریس کریں تو پیشنٹ کمپلین کرے گا کہ اس کو نیچے پاؤں کی طرف ٹنگلنگ سنسیشنز یا پیرستھیزیا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ اس ایریا میں بیسٹ پیلپیٹ کر سکتے ہیں۔ نیچے آپ کی بون پڑی ہوئی ہے، اوپر مسلز کا تو اگر یہ ایزیلی پیلپیٹ ہو سکتی ہے تو یہ انجرڈ بھی ایزیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ نیچے بون ہے اور اوپر جو آپ کی سافٹ ٹیشو ہے بیچ میں یہ نرو پڑی ہوئی ہے، تو اس کے انجری کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر اس میں کوئی پیتھولوجی ہوگی اس نرو میں، کامن پیرونیل نرو میں، تو کیا ہوگا کہ آپ کو یہ پوسٹرو لیٹرل جو ایریا ہے پروکسیمل ٹو تھرڈ والا، اس ایریا میں آپ کو نمنس فیل ہوگی، کیونکہ لیٹرل کیوٹینیس نرو آف کاف جو ہے وہ اسی کی برانچ ہے، تو اس وجہ سے اس ایریا میں، اور یہ سورل نرو کے ساتھ کمیونیکیٹنگ برانچ بناتی ہے اور ڈارسم آف فٹ کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے کامن پیرونیل نرو کی جو سپرفیشل برانچ ہے۔ تو ڈارسم آف فٹ پہ بھی آپ کو اینستھیزیا یا پیرستھیزیا فیل ہوگا اور آپ کی سنسیشن جو ہے وہ لاسٹ ہو سکتی ہے۔ یہ جو فرسٹ اور سیکنڈ جو ٹو ہے اس کے درمیان میں یہ جو ویب ہے، اس والے ایریا میں جو اس کی ڈیپ برانچ ہے، ڈیپ پیرونیل نرو، وہ اس ایریا کو سپلائی کرتی ہے۔ تو اگر اس ایریا میں آپ کو سنسیشنز فیل ہو رہی ہیں اور باقی ڈارسم آف فٹ پہ سنسیشنز فیل نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپرفیشل برانچ جو ہے وہ لاسٹ ہو گئی ہوئی ہے، اس کی سنسیشنز انٹیکٹ نہیں ہے، اور ڈیپ برانچ جو ہے، ڈیپ پیرونیل نرو جو ہے اس کی سنسیشن جو ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ تو اس کے لیے ہم سمپل سے دو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کی پیتھولوجی چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ جو آپ کا پیلپیٹنگ ایریا ہے اس کے اوپر آپ سٹرائک کریں گے ہیمر کے ساتھ، ٹینل سائن
تو اس سے نمنس، پیرستھیزیا یا ٹنگلنگ سنسیشنز یا ریڈیکولوپیتھی ٹائپ آپ کو اس ایریا میں سٹارٹ ہوگی، جو جس ایریا کو یہ نرو سپلائی کر رہی ہے. تو اگر یہ نرو جو ہے کمپلیٹلی ڈیمیج ہو جائے تو فٹ ڈراپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ابھی ہم آپ کو فٹ ڈراپس جو ہوتا ہے اس کی اسٹیپج گیٹ جو ہے وہ بھی آپ کو کر کے بتائیں گے کہ اسٹیپج گیٹ کیسے ہوتی ہے. اس میں ایکچوئل ہوگا یہ کہ آپ کا چونکہ ایورٹرز جو ہیں فیبولیرس لانگس بریوس اور انٹیریئر کمپارٹمنٹ کے مسل جو ہیں ٹیبیالس انٹیریئر، ایکسٹینسر ڈیجیٹورم اور ایکسٹینسر ایلوسس لانگس مسل جو ہیں، جب یہ ان ایکٹیو ہو گئے ہیں تو کیا ہوگا کہ فٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا اور انورٹ کر جائے گا ڈیو ٹو انورٹرز اینڈ فلیکسرز. تو فٹ ایسے انورٹ کر جائے گا. فٹ ڈراپ میں اگر جو کامن پیرونیل نرو کی سپرفیشل برانچ جو ہے اگر وہ ڈیمیج ہوگی تو آپ کے جو ایورٹرز ہیں فیبولیرس لانگس یا فیبولیرس بریوس، جسے ہم پیرونیس لانگس اور پیرونیس بریوس بول رہے ہیں، تو وہ ڈیمیج ہوں گے، ان کا فنکشن لاسٹ ہوگا. تو فٹ جو ہے پیشنٹ ایورٹ نہیں کر پائے گا اس طرف، یہ ایسے نہیں کر پائے گا. اور اگر ڈیپ پیرونیل نرو جو ہے وہ ڈیمیج ہے، کامن پیرونیل نرو کی جو ڈیپ برانچ ہے اگر وہ ڈیمیج ہوگی تو آپ کے جو انٹیریئر لیگ کے مسلز ہیں ایکسٹینسر ڈیجیٹورم، ایکسٹینسر ایلوسس لانگس، ٹیبیالس انٹیریئر، تو یہ ان کے فنکشن لاسٹ ہوں گے. ان کے فنکشن لاسٹ ہوں گے تو پیشنٹ جو ہے اپنا پاؤں اوپر نہیں اٹھا پائے گا، اس کا فٹ جو ہے نا نیچے کی طرف ڈراپ رہے گا ایسے. تو اگر دونوں برانچز جو ہیں یہ ڈیمیج ہو گئی ہیں، کامن پیرونیل ادھر سے ڈیمیج ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ پیشنٹ نہ تو اوپر کر پائے گا اپنا فٹ اور نہ ہی باہر کی طرف کر پائے گا. اس کا فٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف ڈراپ ہوگا اور انورڈ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ فٹ جو ہے گراؤنڈ سے کلیئر نہیں کر پاتا اور اسٹیپج گیٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے. آپ کے ایورٹرز اور ایکسٹینسر کمپارٹمنٹ کے مسل کام نہیں کر رہے تو فٹ جو ہے ایسے ڈراپ ہوگا اور کیا ہوگا کہ وہ انورٹ ہوا ہوگا ڈیو ٹو فلیکسرز ورک. تو پیشنٹ کیسے چلے گا کیسے؟ تو یہ اسٹیپج گیٹ ہے. اب ہم ایک اس کا سمپل سا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے اس کو جو ہے وہ کلینکلی اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ کامن پیرونیل نرو جو ہے وہی ڈیمیج ہوئی ہے. تو آپ پیشنٹ کو اسپائن پوزیشن میں لٹا لیں اور ایس ایل آر کروائیں. ایس ایل آر کروا کے اس کے بعد آپ فٹ کو جو ہے وہ پلانٹر فلیکس کریں گے اور انورٹ کریں گے. جب ہم فٹ کو پلانٹر فلیکس اور انورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اسی ایریا میں اور ڈارسم آف کے اوپر پین اور ٹنگلنگ سینسیشنز آئیں گی. تو آج ہم نے کامن پیرونیل نرو جو کہ آپ کی L4 L5 S1 اور S2 اس کی جو روٹ ویلیو ہے اس سے یہ اوریجنیٹ کر رہی ہے، تو اس کو ہم نے پیلپیٹ کیا اور اس کو اسیس کیا ہے. تھینک یو.